تو اس میں سے آنسو ٹپک۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میری ہنسی مکئی کی طرح ہے، جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں عنبر کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، اور ان کا حال ہے ایسا کہ مرنے والے ہیں، مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے۔ یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے، یہاں سے قوم کے خادم، مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے۔ یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بڑی شخصیت نے ایک بات کی کہ سنا ہے ایک سیاستدان نے ارشاد فرمایا کہ ڈگری چاہے جعلی ہو، بڑے کہ ڈگری چاہے جعلی ہو مگر ڈگری تو ہوئی ہے۔ سنا ہے سیاستدان نے ارشاد فرمایا کہ ڈگری چاہے جعلی ہو مگر ڈگری تو ہوتی ہے۔ میں ان کے اس مدلل قول کی تائید کرتا ہوں کہ لکڑی کی بھی ہو گھوڑی تو وہ گھوڑی تو لکڑی کی بھی ہو گھوڑی تو وہ نوجوانوں کے لیے ایک کانفیڈینشیل ہے کہ کل جو ہوا ہے دفتن اس سے میرا مکالمہ، کل جو ہوا ہے دفتن اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے مانے، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سود در سود دے کے رو گے۔ وہ رونے والی باتیں بھی بیچ میں آتی ہیں۔ دیکھیے رونے اور ہنسنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم ہی ہنساتے ہیں اور ہم ہی رلاتے ہیں، تو بہت قریب ہے، جتنا پھول کی پتی اور شبنم کے قطرے میں فاصلہ ہے، بس ہنسنے اور رونے میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا عرض کر رہا تھا کہ سود در سود دے کے رو گے، یہ مصیبت نظر نہیں آتی، قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو، شرم تم کو شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو آپ سنا جا رہا ہے کہ کوئی 5 ارب کا قرضہ جو ہے وہ لینے کی پھر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ جو ڈپلومیسی ایسا نہ ہو کہ کوئی نتیجہ نکل پڑے، کس درجہ احتیاط کیے جا رہا ہوں میں، اور جن سے مذاکرات کا کچھ فائدہ نہیں، ان سے مذاکرات کیے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ ان سے مذاکرات کیے جا رہا ہوں میں۔ ایک غزل کی کچھ شعر، غالب کی مشہور غزل ہے کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، اس کا دوسرا مقطع یاد ہے کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا، چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح، چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح، یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح، یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح ہے۔ یہاں کوئی تو مصروف عمل
شعبۂ ضبط ولادت اور وہ وقت بھی آئے گا جب یہ فیملی پلاننگ کے بورڈ قبرستان میں لگے ہے یہاں کوئی تو مصروف عمل شعبۂ ضبط ولادت ہی صحیح، نامکمل ہی پہن لو کپڑے، کچھ نہیں ہے تو ثقافتی صحیح، نامکمل ہی پہن لو کپڑے اور کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح، اور بات پہنچانی ہے ہم کو انور صورت بمال ہے نا البلاغ، بات پہنچانی ہے ہم کو انور صورت طنز و ظرافت ہی صحیح، اور بات پہنچتی ہے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اقبال نے بہت درست کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلنے والی بات دل پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ میں ایک مشاعرے میں 2 قطعے میں نے پڑھے، جب میں نے قطعے پڑھے تو دو آدمی ایک دم اٹھ کے باہر بھاگ گئے، تو میں بڑا حیران کہ کبھی میرے پڑھنے پہ ایسا نہیں ہوا، کسی نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا، تو وہ میں نے قطعے بھی آپ کو سناتا ہوں، اور پھر وہ جب میں نے مشاعرہ ختم ہوا تو دیکھا تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں آ گئے؟ کہہ لگے آپ نے جو 2 قطعے پڑھے تھے اس کے بعد سننے کی ہم میں ہمت نہیں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ تو وہ یہ میں ایک قطعہ تھا کہ اجڑا تھا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ ہو شہر خراب سے، عبرت کی چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، اور وہ کلچر جس کا کاف اترا ہوا ہے، باقی لچر ہی اور دوسرا تھا کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچہ ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے، ایک لون گواچا ہے تو کیا شور۔ تو جناب یہ میرا ساری عمر تجربہ رہا ہے تدریس کا، میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، اور اس لیے کالجز میں مجھے طلبہ بہت بلاتے ہیں، ان کا مجھ پہ حق ہے، لاکروں میں بند پالینا رجسٹر رہ گئے، رفتگاں کی یاد ان کے رول نمبر رہ گئے۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، لیکن میں آپ نے مقرر کہا ہے تو سنانا پڑے گا جی۔ یہ ریاض مجید صاحب کا شعر ہے، اور میرا شعر بھی وہ بھی سناؤں گا اسی موضوع پہ۔ لاکروں میں بند پالینا رجسٹر رہ گئے، رفتگاں کی یاد ان کے رول نمبر رہ گئے، اس ہجوم نسل نو میں کون سنتا ہے میرے کانوں کے لیے ہی میرے لیکچر رہ گئے، میرے کانوں کے لیے ہی میرے لیکچر رہ گئے۔ اور میں جب لڑکے چلے جاتے تھے امتحانات کے قریب، انہیں چھٹیاں ہوتی تھی، تو مجھے اس زمانے میں بہت کلاسیں اداس ہوتی ہیں جی، بڑی بڑی کلاسیں وہ کیا ہوئی یہاں پر، کدھر گئے ہیں وہ بینچوں پہ بیٹھنے، تو بہرحال ایک رابطہ ہے۔ تو مجھے بلایا یہ جو فیصلہ آباد کے اسٹوڈنٹس نے، یہ واقعات بڑا دلچسپ ہے۔ تو میں جب وہاں پہنچا، ذرا دیر سے پہنچا، تاخیر سے پہنچا، بلکہ تاخیر سے، میں تاخیر کو بھی تاخیر کہتا ہوں تاکہ خیر کا پہلو رہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ ایران میں یہ لفظ نہ اکیلا نہیں بولا جاتا، کہتے نہ خیر، نہ خیر کا مطلب نو ہے، تاکہ اس میں برکت رہے،
بالکل نحوست نہ پیدا ہو جائے، پھر برکت ہی نہ پیدا ہو جائے، نہ خیر. تو وہاں میں دیر سے پہنچا تھا، خیر سے پہنچا تو لڑکوں نے مجھے شوق میں محبت میں ایک ہار پہنا ہے. یہ سچا واقعہ. ہار پہنا ہے، اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا. اس کے نیچے ایک گدا، گدے کے اوپر ایک سنہری کاغذ اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شادی مبارک. بالکل سچا واقعہ. اور میری اہلیہ یہاں موجود ہیں، یہ بھی فارسی کی پروفیسر ہیں اور اردو اسپیکنگ ہے. میری مادری زبان پنجابی ہے، میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے. اور انہوں نے جب میں یہ واقعہ آگے سنایا انہیں، اس دن انہوں نے ایک جملہ پنجابی کا بولا ساری زندگی. اور وہ لڑکے جناب وہ کیسے شریف بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. وہ اسی ایک ہار سے ایک دولہا کو بھی بھوکتا اور ایک شاعر کو بھی، دونوں کو انقلاب رضامند کر گئے. تو یہی اتنا لمبا میرے گٹار بجے. تو میں نے اپنی اہلیہ کو آ کے جب بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے پنجابی کا جملہ ہے وہ بولا کہ پھر تسی کلے ہی آ گئے.